وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود شریف پڑھیں صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور رحمت کائنات سید عالم نور مجسم فخر بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمارا اس ملاح شریف کی محفل میں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استاد عبدالعزیز صاحب اپنے مکان میں اس ذکر خیر کی محفل سجائی ہے. اللہ پاک ان کا محفل کا سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے عزیزم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ابرار حسین سلطانی زید شرف اور میرے مخلص دوست جناب عبدالمجید بھوروی صاحب وہ بھی تشریف فرمائیں. مختصر سی حاضری ہے اور 2 جملے ہوں گے انشاءاللہ دل کی تختی پر لکھنے والے ہوں گے. یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ برکتوں والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہر طرف سے خوشیاں ہیں لائٹنگ ہے اور جھنڈیاں ہیں ہر طرف سے. پھر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ کیوں کرتے ہو جھنڈے کیوں لگاتے ہو یا لائٹنگ کیوں لگاتے ہو یہ کیوں کرتے ہو جبکہ صحابہ کے دور میں انہوں نے جھنڈے کیوں نہیں اٹھائے. یہ ان کی بات غلط ہے. جب صحابہ کے دور میں قرآن پاک لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتا تھا تو یہ جھنڈا کپڑے والا کہاں سے ملتا. کوئی بات بھی تو کرنے والی ہوتی ہے نا یار کہ صحابہ نے جھنڈا نکالے ہیں صحابہ نے لائٹنگ لگائی ہے. اس وقت قرآن پاک لکھا جاتا تھا پتھروں پر درخت کے پتوں پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا. تو جب قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتا تھا تو یہ کپڑے والا جھنڈا کہاں سے ملتا. پھر یاد رکھو 12 ربیع الاول شریف ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا. توجہ ہے آنکھو سبحان اللہ. بندے تھوڑے ہو کوئی گل نہیں دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے تھا. آنکھو سبحان اللہ. مقصود خدا اور خدا کی رضا ہے عوام مقصود نہیں ہے. ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا. ایک کو بند کرو آواز کھول. ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا 12 تاریخ تھی 22 اکتوبر تھا 22 اکتوبر یکم جیٹھ 571 عیسوی صبح صادق کے وقت
4:20 پر اس بارات کا دلہا اس دنیا میں تشریف لایا۔ کیا بات، کیا بات۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اس کی 12 تاریخ تھی، 1 جیڑ تھا، 22 اکتوبر 571 عیسوی صبح صادق کے وقت ادھر زمین کا سورج نکلا، ادھر نبوت کا سورج نکلا۔ کیا بات، کیا بات۔ ادھر زمین کا سورج نکلا، زمین کے سورج کی روشنیوں سے زمین پھٹنے لگی، ادھر آمنہ کا چاند، آمنہ کا بیٹا پیدا ہوا، کل جہان کو نور علی نور کر دیا۔ کیا بات۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں بچے کو پتہ نہیں ہوتا، زمین پر لیٹتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، کبھی دائیں بائیں، روتا ہے، چلاتا ہے۔ پوری دنیا کے بچے ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے اپنے بھی بچے ہیں، ان کو صاف کرنا پڑتا ہے، ان کو نہلانا پڑتا ہے، پانی سے صاف کرنا پڑتا ہے، روتے ہیں، دم کروانا ہوتا ہے، تعویذ لینا ہوتا ہے کہ پیر صاحب استاد جی بیٹا ہے چپ نہیں کرتا، روتا بہت ہے، اس کی بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ لیکن یاد رکھو جب دو جہان کا سردار، آپ کا نبی میرا نبی، آپ کا ہادی میرا ہادی، آپ کا مربی میرا مربی، آپ کا مشکل کشا نبی میرا مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میرا بچہ پیدا ہوا، جو ہی پیدا ہوا اپنا سر سجدے میں رکھ دیا ہے۔ ہمارے بچے روتے ہیں، چلاتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا، لیکن یہ آمنہ کا لال پیدا ہو رہا ہے سر سجدے میں، جس کو پیدا ہوتے ہی یہ علم ہے سجدہ رب کو کرنا ہے یار۔ ابھی ماں کی پیٹ سے نکلا ہے، ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے، فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ جب سر سجدے سے اٹھایا حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے چاروں طرف تو دیکھا نور پھیل گیا تھا۔ ایران کا بادشاہ کسرا، اس نے اپنے دربار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ایران کا بادشاہ 1000 سال سے اس کے دربار میں آگ جل رہی تھی، آگ کی وہ پوجا کرتے تھے ایران کا بادشاہ۔ ادھر میرے آقا کی ولادت پیدا ہوئی، ادھر ایران کے بادشاہ کی آگ بجھ گئی۔ ایران کا بادشاہ 1000 سال سے آگ جلی ہوئی تھی، اور اس پر آگ پر ہزاراں اس بادشاہ کے نوکر، اس کے غلام کھڑے ہوتے آگ کو جلانے کے لیے، لکڑی ہر وقت ان کی ڈیوٹی تھی۔ لیکن اس بادشاہ کے 14 بڑے برج تھے، بہت بڑے برج ایران کے بادشاہ کے۔ جب تیرے میرا نبی پیدا ہوا، ایران کے وہ بادشاہ کے 14 بڑے برج زمین پر جا گرے، زمین پر۔ بادشاہ نے کہا صبح اپنے پادری کو بلایا، پادری سے کہا آج دنیا میں کچھ ہوا ہے، آج کچھ دنیا میں ہوا ہے۔ پادری نے کہا بادشاہ سلامت، میرا ماموں رہتا ہے شام میں، ملک شام میں، وہ پرانی کتابوں کا عالم ہے، مجھے اس کے پاس بھیجو، میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں، اس کے پاس بھیجو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایران سے چلا، بادشاہ کا پادری شام پہنچا، شام میں اس کا ماموں سویا ہوا تھا، عیسائی تھا، بہت بڑا عالم تھا پرانی کتابوں کا۔ جب اس نے اپنے ماموں کو جگایا، ماموں نے یہ نہیں پوچھا کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا، کس لیے آیا، یہ نہیں کہا، ماموں نے پہلے یہ کہہ دیا میں بتاؤں تو کس لیے آیا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اب ہمارے محترم بھائی عبد المجید بھوروی صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ یہ محفل کس حوالے سے ہے، کس خیر کے لیے ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے۔ اب وہ ایران کا بادشاہ کا پادری ادھر گیا ہے، ماموں کو جگایا، نیند میں تھا، وہ جاگا، اس نے کہا میں بتاؤں
تجھے کس نے بھیجا؟ کہا بتاؤ۔ فرمایا ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا؟ جی جی ماؤں، ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے، اور پوچھ رہا ہے کہ میری آگ کیوں بجھ گئی ہے، میرے 14 بڑے برج کیوں زمین پر جا گرے ہیں، اس لیے بھیجا نا؟ فرمایا جی جی۔ فرمایا جاؤ ایران کے بادشاہ کو بتاؤ اب نہ تیرا ایران ایران رہے گا، نہ روم روم رہے گا، وہ نبی پیدا ہو گیا ہے جس کا کلمہ پوری دنیا میں گونج کے رہے گا۔ اب تیری نہیں ہوگی، اب حسین کے نانے کی چلے گی۔ اب تیری بادشاہی ختم، تیری بادشاہی عارضی تھی، تیری بادشاہی پر عروج بھی آتا ہے، زوال بھی آتا ہے، لیکن حسین کے نانے کی بادشاہی پر عروج آتا ہے، زوال آ ہی نہیں سکتا۔ وہ عروج جو دنیا کے بادشاہوں کو حسین کا نانا عروج عطا فرماتا ہے، جس بادشاہ نے، جس ولی نے، جس فقیر نے، جس مولوی نے، جس پیر نے، جس حاجی نے، جس نمازی نے، جس مسلمان نے حسین کے نانے کے ساتھ لگئی ہے، اس کا اس دنیا میں بھی شان بلند ہو گیا ہے اور آخرت میں بھی بلند ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوشی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ استاد عبدالعزیز صاحب نے اپنے گھر میں محفل سجائی ہے، کیا ملے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما کان فی اہل بیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا کثرت برکتہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس گھر میں نام محمد والا آدمی ہوگا، امام مالک نے کہا جس گھر کے اندر نام محمد والا نام کے آگے یا پیچھے ہوگا، فرمایا جس گھر میں وہ نام والا آدمی ہوگا جس کا نام ہے محمد، امام مالک نے فرمایا اللہ کثرت برکتو، اس گھر میں بڑی برکت ہوگی۔ اللہ کثرت برکتو، اچھا جس گھر میں نام محمد والا آدمی ہو اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو عبد المجید بھوروی صاحب اگر نام محمد والا آدمی ہو گھر میں برکت ہوتی ہے، تو جس گھر میں نام محمد کا ذکر کیا جائے تو پھر کتنی محبت ہوگی، پھر کتنی برکت ہوگی، پھر کتنی رحمت ہوگی، پھر کتنی خوشحالی ہوگی، پھر کتنا رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس بات کو علامہ سیوطی 1، علامہ قسطلانی 2، علامہ علی قاری، متعدد بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے، اگر بس جھوٹی ہو میں ذمہ دار، کل بھی ذمہ دار، آج بھی ذمہ دار، جب تک جسم میں جان ہے ذمہ دار ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے کہا کہ جس گھر میں، جس گلی میں، جس محلے میں حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا ذکر کیا جاتا ہے، سارا سال اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ حضرات گرامی وقدر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آج ہمیں کہتے ہیں مکے والے کیوں نہیں کرتے، مکے مدینے والے کیوں نہیں کرتے، تم کرتے وہ کیوں نہیں کرتے؟ مکہ کملا مکے علیتا ترائے ویتر لو علیدہ پڑھ دے نہیں تے ہک علیدہ پڑھ دے نہیں، تو وہ تنہیں پڑھ آج یار سبحان اللہ۔ استاد جی مکے والے کام مکہ مدینہ ادھر کیوں نہیں ہوتا، ادھر صلاۃ والسلام کیوں نہیں ہے؟ اسلام تو ادھر سے آیا ہے، دین تو ادھر سے آیا ہے۔ میں نے کہا واقعی میں مانتا ہوں اسلام ادھر سے آیا، دین ادھر سے آیا ہے، یہ تو دکھا نا جب اسلام آیا تھا، دین آیا تھا، مکہ مدینہ میں رہتے کون تھے؟ حضور علیہ السلام کے غلام، آپ علیہ السلام کے دیوانے، آپ علیہ السلام کے عاشق رہتے تھے۔ استاد جی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا مکے میں شافعی، مالکی، حنبلی، وہ 3-4 اماموں کی مختلف تقلید کرتے ہیں، ہم حنفی ہیں، لیکن میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں میلاد شریف مکے میں بھی ہوتا ہے، مدینے میں بھی ہوتا ہے، مکے میں بھی ہوتا ہے، صحابہ نے بھی کیا ہے، وہ انشاءاللہ بات کرنے لگا ہوں۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. شاہ ولی اللہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ آج کا کوئی مولوی نہیں ہے کہ 20,000 دے دو تو اور فتوہ، 40,000 دے دو تو اور فتوہ. یہ آج کی بات ہے. چچا سونا غلط کہہ رہا ہوں؟ دور سے چل رہا ہے نا، پیسہ ہے. لیکن علماء کی دو قسمیں، ایک ہے علماء حق، ایک ہے علماء سو. علماء سو تو بک جائے گا، لیکن علماء حق جان دے سکتا ہے، پیسے پر بک نہیں سکتا. یہ دونوں آ رہے ہیں، دونوں کا مقابلہ ہے. کربلا سے مقابلہ ہے، کربلا سے. ادھر بھی علماء تھے، ادھر بھی مولوی تھے جنہوں نے کہا یزید کو ووٹ دو، جنہوں نے کہا یزید حق پر ہے، جنہوں نے کہا یزید ٹھیک ہے. لیکن ان کے مد مقابل حضرت مولا حسین کے غلام، انہوں نے کہا یزید جھوٹا ہے، یزید شرابی ہے، یزید مکار ہے، یزید فاسق ہے، یزید لعنتی ہے، یزید سچا نہیں ہو سکتا. اس وقت سے دور سے یہ آ رہا ہے. علماء حق بھی آ رہے ہیں، علماء سو بھی آ رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے فیوض الحرمین. فیوض الحرمین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ شریف گیا، مکہ شریف اس جگہ پر گیا ہوں. بوروی صاحب شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اس جگہ پر گیا ہوں جہاں پر حسین کے نانے کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. منڈو کڈھیڑے نا منڈو. اچھا سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ کہتا ہے اس جگہ پر. ہم سے پوچھتے ہیں مکے میں کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا ہوتا ہے یار، ہم سے پوچھ. تو جو ایک عام لوگوں سے پوچھتے، عوام سے پوچھتے، عوام کو کیا پتہ ہے؟ عوام کل انام ہے. ہم سے پوچھ، ہم بتائیں گے کہ میلاد کب سے ہے اور کب تک رہے گا، یہ ہم بتائیں گے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ شریف اس جگہ پر گیا ہوں جہاں پر حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. جب ادھر میں پہنچا، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں لوگ جمع ہیں، لوگ جمع جیسے آپ بیٹھے ہو. ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا دیکھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جب غور کیا کہ یہ لوگ، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں درود و سلام پڑھ رہے ہیں، درود و سلام. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں یہ تو میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے نا کہ لوگ جمائیں درود و سلام پڑھ رہے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں جب میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا نا، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے عقیدے پر مہر ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں جب میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا نا، کیا ہو رہا ہے کہ اس محفل پر اللہ کے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو یاد رکھو یہ کام مکے اور مدینے میں بھی ہوتا ہے. دوسری کتاب ہے امداد المشتاق ہے، لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، ہمارے نہیں ہیں، غیروں کے ہیں. جو منکر ہیں ان کا دادا ہے، ان کا پردادا ہے، ان کا جھردادا ہے، ان کا روحانی باپ ہے. اس نے لکھا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب. کیا لکھتے ہیں؟ ایک آدمی نے پوچھا کہ محفل میلاد شریف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اشرف علی تھانوی صاحب سے پوچھا کسی نے کہ میلاد شریف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مولوی اشرف علی تھانوی نے فرمایا یار میلاد سے ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو؟ یہ کام تو مکے اور مدینے میں بھی ہوتا ہے، یہ کام مکے اور مدینے میں بھی ہوتا ہے. پھر مولوی قاسم ننوتوی سے پوچھا گیا قصص الاکابر نامی کتاب کے اندر، مولوی قاسم ننوتوی صاحب تسی میلاد کیوں نہ منیں دے؟ اے باقی تو سارے میلاد منائی کھڑوتے ہیں، سارے جھنڈے لائی کھڑوتے ہیں، سارے نالین شریف لائی کھڑوتے ہیں، تو سب میلاد کیوں نہ منیں دے؟ قاسم ننوتوی صاحب سے پوچھا گیا. قاسم ننوتوی نے فرمایا میلاد تو وہ مناتے ہیں جن کے دلوں کے اندر رسول کی محبت ہو. میلاد وہ مناتے ہیں جن کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے. ثابت ہو گیا مولوی قاسم ننوتوی صاحب کے فتوہ سے. دیابنا مسلک کے بہت بڑے ایک اس کو حجت الاسلام وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہتے ہیں، اس کا فتوہ آ گیا کہ جو میلاد مناتے ہیں ان کے دلوں کے اندر محبت رسول موجود ہے. پھر میں نے حدیث پڑھی ہے
قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبا، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی، جس کو بابا مظہر قیوم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ محبت ہوگی پیر مظہر قیوم کے ساتھ ہوگا. جس کو خواجگان بھور شریف کے ساتھ محبت ہوگی وہ خواجگان بھور شریف کے ساتھ ہوگا. جس کو سیالوں کے ساتھ محبت ہوگی وہ سیالوں کے ساتھ ہوگا. جس کو توسہ شریف والوں کے ساتھ محبت ہوگی وہ